الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شاعر کہتا ہے ذکر اور فکر کے لمحات سے خوشبو آئی. ذکر اور فکر کے لمحات سے خوشبو آئی. بات نکلی تو ہر ایک بات سے خوشبو آئی. سبحان اللہ. ذکر اور فکر کے لمحات سے خوشبو آئی. بات نکلی تو ہر ایک بات سے خوشبو آئی. اور میں سو گیا تھا مدینے کا تصور کر کے. میں سو گیا تھا مدینے کا تصور کر کے. تمام رات میری ذات سے خوشبو آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمام رات میری ذات سے خوشبو آئی. حضرات محترم آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم سب کے آقا و مولا سیدی عرب و عجم صاحب جود و کرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کا نظارہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و بارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اور عقیدت و محبت کے ساتھ باواز سے بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے نبی کی صحیح حدیث ہے. میرے آقا حضور نے ارشاد فرمایا وما من احد یسلم علیہ. میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی شخص جو مجھ پر درود پڑھتا ہے جو مجھ پر سلام پڑھتا ہے وَمَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ إِلَيَّ تم میں سے کوئی بھی شخص
جو مجھ پر درود پڑھتا ہے، جو مجھ پر سلام پڑھتا ہے، اِلَّا رَدَّ اللَّهُ إِلَيَّ الرُّوحِ حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ۔ میرے آقا فرماتے تم میں سے کوئی بھی شخص جو مجھ پر درود پڑھتا ہے، جو مجھ پر سلام پڑھتا ہے، تو جب وہ مجھ پر سلام پڑھتا ہے تو میرا رب مجھے ادھر متوجہ کرتا ہے، میری توجہ اس سلام والے کی طرف ہوتی ہے۔ حتیٰ ارد علیہ السلام، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں اس کے سلام کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ اب دیکھیں سلام کا جواب کیا ہے؟ وعلیکم السلام، تجھ پر بھی سلامتی ہو، تو بھی سلامت رہے۔ ایک بات مجھے آپ بتائیے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم، ہماری زبان پر کچھ ہوتا ہے، ہمارے دل میں کچھ ہوتا ہے، ہم معنی سامنے رکھ کر سلام نہیں کرتے، ہم ایک فیشن، ایک ٹریڈیشن کے طور پر سلام کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ہماری کسی سے مخالفت بھی ہوتی ہے، اس کو بھی کہتے ہیں السلام علیکم۔ یعنی میں اور آپ کسی کو سلام کریں تو اس میں ممکن ہے کہ زبان دل کی رفیق نہ ہو، زبان پہ اور ہو، دل میں اور کچھ ہو، مگر نبی وہ ہوتا ہے کہ جو زبان سے نکالتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے، وہ حقیقت ہے۔ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، میرے آقا کہتے ہیں میرا رب مجھے کہتا ہے حبیب ذرا دیکھ تیرے غلام نے تجھ پر سلام بھیجا ہے، میری توجہ اس سلام والے کی طرف ہوتی ہے اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ تو سلام کا جواب کیا ہے؟ وعلیکم السلام، تجھ پر بھی سلامتی ہو، تو بھی سلامت رہے۔ ارے جس کو نبی کہہ دے تو سلامت رہے، اس سے بڑی قسمت والا کون ہے؟ بہت اچھے، ہم نبی پر جو سلام پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، اس لیے پڑھتے ہیں کہ اگر حضور کی بارگاہ سے جواب آ گیا تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس لیے بآواز بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کرو، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غم زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت وہ ذات جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا، ایسا کمال عطا فرمایا، ایسا عشق رسول عطا فرمایا کہ ایسا عشق رسول آج تک کسی دوسرے میں نظر نہیں آتا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے انداز میں اسی نعت پاک کا ایک شعر تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ احمد رضا میں انبیاء سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ احمد رضا یعنی اعلیٰ حضرت نے یہ تمنا پیش کی کہ میں انبیاء کرام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، مگر انبیاء سے ملاقات کرنا اس کائنات میں ممکن تو نہیں، تو اس لیے کہ اس کائنات میں اب کوئی نبی نہ رہا، ملاقات بھی ممکن نہیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں ملاقات نہ ہو سکے ٹھیک ہے، مگر جس دن حشر ہوگا وہ حشر کا دن ہوگا، اس دن سارے لوگ جمع ہوں گے، اپنے بھی ہوں گے، غیر بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہوں گے۔ جب سارے لوگ، سارے انبیاء جمع ہوں گے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ سے اجازت لوں گا کہ اے پروردگار عالم مجھے اجازت دو، میں انبیاء سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ یعنی اعلیٰ حضرت نے اپنے انداز میں کہا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکوں، یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے میں ان انبیاء کی جماعت سے سوال کروں گا کہ اے انبیاء کی جماعت مجھے یہ بتاؤ جس طرح
یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، کیا یہ نبی تمہارا بھی نبی ہے؟ کیا یہ پیغمبر تمہارے بھی پیغمبر ہیں؟ کیا یہ رسول تمہارے بھی رسول ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت تمنا پیش کرتے ہیں، اظہار فرماتے ہیں اور اپنے انداز میں کہتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکوں، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ یعنی میں انبیاء سے پوچھوں گا کہ اے انبیاء کی مقدس جماعت، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ جو میرا نبی ہے کیا وہ تمہارا بھی نبی ہے؟ اور انداز دیکھو کیسا نبیوں سے بات کرنے کا ہے۔ فرماتے انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکوں، یعنی میرے آقا کو تو مالک کہتے ہی ہیں، مگر میرے آقا کے علاوہ جب کسی اور نبی کی بھی بات کر رہے ہیں ان کو بھی مالک کہہ کر یاد فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکوں، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ اے انبیاء کی جماعت مجھے بتاؤ کیا جو نبی ہمارا ہے کیا وہ نبی تمہارا بھی ہے، وہ رسول تمہارا بھی ہے؟ تو انبیاء کی طرف سے جواب آئے گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انبیاء کی بارگاہ سے جواب آئے گا احمد رضا جس طرح یہ تمہارا نبی ہے نا، یہ خاتم الرسول اور خاتم النبوت بن کر جو آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آخری بنا کر بھیجا۔ اے احمد رضا جس طرح یہ تمہارا نبی ہے اسی طرح یہ ہمارا بھی نبی ہے، ساری کائنات کا نبی ہے، ذرہ ذرہ کا نبی ہے، چرند پرند سب کا نبی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق کا نبی ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں اس کائنات میں اللہ کی جو بھی مخلوق ہے وہ مجھے پہچانتی ہے اور میں اسے پہچانتا ہوں۔ بہت اچھا۔ اب آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر سارے کائنات کی رحمت بنا کر۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب میں نے آپ کو ساری کائنات کی رحمت بنا کر بھیجا۔ تو جب رحمت بنا کر بھیجا تو میرے آقا جب رحمت بن کر آئے ساری کائنات کے لیے تو اس کائنات میں کافر بھی رہتا ہے، مشرک بھی رہتا ہے، مسلمان بھی رہتا ہے، غیر بھی رہتے ہیں، اپنے بھی رہتے ہیں، تو میرے آقا سب کے لیے رحمت بن کر آئے اور میرے آقا اسی رحمت بھی بن کر آئے، دافع البلا بھی بن کر آئے، یعنی پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمانے والے بن کر آئے اور رنجیدوں کو غم کو دور فرمانے والے بن کر آئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معاملہ کہ آپ کی بارگاہ میں انسان تو انسان جانور بھی اپنی پریشانی آ کر عرض کیا کرتا تھا، یہ وہ بارگاہ اقدس ہے۔ آپ دیکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کسی نے دافع البلا کہا، آج بھی لوگ کہتے ہیں حضور کو دافع البلا اور کل بھی کہتے تھے، اور آج درج تاج کے اندر یہ لفظ موجود ہے کہ حضور کو دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم کہہ کر پکارا جاتا ہے، یعنی حضور مریضوں کو شفا بھی بخشنے والے ہیں، قحط کو دور فرمانے والے بھی ہیں، رنج کو دور فرمانے والے بھی ہیں۔ جب اہل سنت والجماعت نے حضور کو دافع البلا کہہ کر پکارا تو اس وقت کے بدماشوں نے اور بد مذہبوں نے، وہابیوں نے، بد عقیدوں نے یہ اعتراض کیا کہ تم نے حضور کو دافع البلا کہہ دیا، یہ تم نے شرک کر دیا، یہ تم نے کفر کر دیا، اس لیے کہ پریشانی کو دور کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لہذا دافع البلا حضور کو کہنا جائز نہیں ہے۔ اور ان وہابیوں نے سنیوں کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا دیا کہ حضور کو دافع البلا نہیں کہا جائے گا۔ تو جب ایک بندہ سوال لے کر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد پوچھنے لگا کہ حضور اعلیٰ حضرت مجھے بتاؤ ہم نے حضور کو دافع البلا کہا، تو ایک شخص نے ہم پر فتویٰ لگا دیا کہ یہ تم نے شرک کر دیا، حضور دافع البلا نہیں ہے، یہ تم نے کفر کر دیا۔ تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب یہ سوال ہوا کہ حضور کو دافع البلا کہا جا سکتا ہے یا نہیں، حضور کو بلاؤں کو دور کرنے والا کہا جا سکتا ہے یا نہیں، اب مجھے بتاؤ اپنے وقت کا بڑے سے بڑا علامہ بھی ہو اگر اس سے آپ جا کر سوال کریں کہ حضرت مجھے بتاؤ حضور کو دافع البلا کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا، وہ آپ کے سامنے ایک دو دلیل پیش کرے گا، اس کے بعد کہے گا ہاں حضور کو دافع البلا کہا جا سکتا ہے۔ مگر قربان جاؤ ہم اہل سنت والجماعت ہونے کے ساتھ ساتھ ہم بریلوی مسلک اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ اعلیٰ حضرت ہمیں بتلائیے حضور کو دافع البلا کہا جا سکتا ہے یا نہیں، تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور 300 احادیث کو نقل کر
کہ حضور دافع البلا ہے۔ حق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک امام اعظم، مسلک اعلی حضرت۔ آپ دیکھیں آج لوگ کھڑے ہو کر سلام پڑھنے پر جھگڑا کرتے ہیں، آج درود پڑھنے پر جھگڑا کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کوئی سلام پڑھے جھگڑا کرتے ہیں، کوئی دافع البلا کہتے جھگڑا کرتے ہیں، کوئی حضور کو مالک کل کہتے جھگڑا کرتے ہیں، مختار کل کہتے جھگڑا کرتے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یہ سوال کیا گیا تو اعلیٰ حضرت نے ایک دو دلیل نہیں دی، بے شمار قرآن کی آیت پیش فرمائی، اور قرآن کی آیت پیش فرمانے کے بعد 300 احادیث کو نقل کیا اور کہا کہ ان احادیث سے معلوم پڑتا ہے کہ حضور دافع البلا بھی ہے، والقحط والمرض والعلم بھی ہے، یعنی قحط کو بھی دور فرمانے والے ہیں، رنج کو بھی دور فرمانے والے ہیں، لوگوں کے دلوں کو تسکین بخشنے والے بھی ہیں۔ اگر حضور دافع البلا نہ ہو تو پھر کون دافع البلا ہوگا؟ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ کمال عطا فرمایا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی کہ اے محبوب میں نے آپ کو ساری کائنات کی رحمت بنا کر بھیجا، جو اللہ نے فرمایا اس رحمت کے ایک دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا محبوب میں نے آپ کو ساری کائنات کی رحمت بنا کر بھیجا، ساری کائنات میں سب آ گئے، مسلمان بھی آیا، اس کے علاوہ غیر بھی آ گئے۔ اب دیکھو میرے آقا کیسے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اب دیکھو حضور کے ذریعے سے اللہ کیسے بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب میں ان کافروں پر عذاب نازل نہیں کروں گا اس لیے کہ آپ ان میں جلوہ فرما ہے۔ میں نے کہا حضور کافروں کے درمیان اگر موجود ہوں تو اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے، جس کے دلوں میں حضور کی محبت ہو پھر وہ عذاب سے کیسے نہیں بچے؟ حق ہے، بہت سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ وہ کافر جس نے اللہ کو نہیں مانا، رسول کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا، حدیث کو نہیں مانا، شریعت کو نہیں مانا، مگر اس کے بعد بھی اللہ فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا اس لیے کہ محبوب آپ ان کے درمیان جلوہ فرما ہے۔ پتہ چلا کافروں کے درمیان اگر حضور موجود ہو اللہ کا عذاب نہیں آتا، تو اب بتاؤ عذاب یہ کیا تھا؟ یہ بلا تھی یا نہیں؟ پریشانی تھی یا نہیں؟ مگر اللہ نے فرمایا محبوب آپ جلوہ گر ہیں اس لیے میں عذاب نازل نہیں کروں گا۔ تو پتہ چلا حضور کی وجہ سے عذاب ٹل گیا، مصیبت ٹل گئی، پریشانی ٹل گئی۔ تو بتاؤ حضور دافع البلا ہوئے نہ نہیں؟ حضور بلاؤں کو ٹالنے والے ہوئے یا نہیں؟ اب حضور کی بات ہم کیا کریں؟ حضور تو ایسے دافع البلا ہیں کہ جب کسی نے حضور کا نام لے کر مدد طلب کی ہے تو ٹوٹی ہوئی ہڈی بھی جڑ چکی ہے، حضور کا نام لے کر مدد طلب کی ہے کٹے ہوئے بازو بھی جڑ چکے ہیں۔ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کمال بنا کر بھیجا، ایسا کمال بنا کر بھیجا کہ جس صدی میں، جس زمانے جاہلیت میں یہ دورہ تھا، جس گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی لوگ اسے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی اسے مار دیا کرتے، کوئی کنویں میں پھینک دیا کرتا، کوئی اسے جلا دیتا، کوئی کسی اور کو دے دیتا۔ جب کسی گھر میں اہل عرب میں اور دیگر شہروں میں یہ زمانہ تھا 1400 سال پہلے میرے آقا جب تشریف نہ لائے تھے، اس کے پہلے لوگ لڑکیوں کو بڑی حقارت سے دیکھا کرتے تھے، ان کو کوئی عزت اور ان کی آبرو کی حفاظت نہیں کیا کرتے تھے، ان کو کوئی عزت نہیں دیا کرتے تھے، کوئی وقار بھی نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ جس گھر میں بچی کی ولادت ہوتی اس کے ماں باپ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے، اس کو تانا دیتے، یہاں تک کہ وہ عاجز آ کر اپنی بچی کو کوئی کنویں میں پھینک کر چلا آتا، کوئی زندہ دفن کر دیا کرتا تھا، کوئی گلا گھونٹ کر مار دیا کرتا تھا۔ ایسے زمانے میں جب اللہ کا محبوب رحمت بن کر آیا تو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا۔ مجھے بتاؤ اے مسلمانوں کی جماعت، آج ہندوستان کے اندر نہ جانے روزانہ کتنے بچوں کی ولادت ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں شمار سے باہر ہے، لا تعداد ہے، ساری کائنات میں نہ جانے روز کتنے بچوں کی ولادت ہوتی ہے۔ اور کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ ایک دن آج ہندوستان کے اندر بچوں کی ولادت ہوئی، کئی ہزار بچوں کی ولادت ہوئی، مگر کبھی آپ نے نہ تاریخ میں یہ پڑھا ہوگا نہ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ آج کے دن کسی شہر میں یا کسی دیش میں ہندوستان کے اندر بچوں کی ولادت ہو اور سب کے سب گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہو یا سب کے سب گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہو، نہ تو تاریخ میں پڑھنے کو ملتا ہے نہ کبھی آپ نے اس کا مشاہدہ کیا۔ مگر قربان جاؤ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً
للعالمین، اے محبوب میں نے آپ کو ساری کائنات کی رحمت بنا کر بھیجا۔ جب میرے مصطفیٰ رحمت بن کر 12 ربیع الاول کی صبح کو مکے کی سرزمین پر آنے والے ہیں تو اس سال بھی بہت ساری عورتیں حاملہ تھی۔ جس صبح کو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے، اس صبح کو بہت سارے بچوں کی ولادت ہوئی، بہت ساری ماؤں نے بچوں کو جنا ہے، مگر قربان جاؤ جس صبح کو آمینہ کا لال 12 ربیع الاول کی صبح کو اس کائنات میں جب اپنے قدم ناز کو رکھتا ہے تو مجھے بتاؤ کبھی آپ نے نہ سنا ہوگا کہ کہیں بیٹا کا بیٹا پیدا ہوا، بیٹی کی بیٹی پیدا ہوئی، مگر جب محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا، جس صبح کو آمینہ کا لال آیا عرب کی سرزمین میں، اور ایک روایت میں علماء نے لکھا کہ اس دنیا میں جتنی عورتیں بھی حاملہ تھی 12 ربیع الاول کی صبح، جس صبح کو آمینہ کا لال محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تو جس گھر میں بھی اماؤں نے بچوں کو جنم دیا ہے، اللہ نے ہر ماں کو بیٹا عطا فرمایا، کسی کو بھی بیٹی عطا نہیں۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ باد۔ اب آپ دیکھیں کبھی آپ نے یہ مشاہدہ نہ کیا ہوگا میرے عزیزوں اور دوستوں کہ کسی بھی کبھی بھی شہر میں نہ جانے سارے ہاسپٹلوں میں کبھی نہ تو بچہ پیدا ہوا ہے نہ تو بچی پیدا ہوئی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب آپ کو ساری کائنات کی رحمت بنا کر بھیجا۔ اب بتاؤ مجھے انصاف کے ساتھ اے مسلمانوں، میرے مصطفیٰ تو رحمت بن کر آئے، تو رحمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب رحمت آ جاتی ہے کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا، کسی پر جبر نہیں کیا جاتا، کسی پر ستم نہیں ڈھایا جاتا۔ اب مجھے بتاؤ عرب کا تو دستور تھا کہ ان کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی اسے مار دیا کرتے تھے، اس پر ظلم کیا کرتے تھے۔ تو اب بتاؤ جس صبح کو آمینہ کا لال آیا، اگر اللہ تبارک و تعالی عرب کی عورتوں کو اگر بیٹی دیتا تو وہ اپنے دستور کے مطابق اپنی جہالت کے مطابق ضرور اسے زندہ درگور کر دیتے، ضرور اسے مار دیتے یا اسے دفنا دیتے، اس پر ظلم و زیادتی کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہیں کہ جس صبح کو میرا محبوب رحمت بنا کر بھیجا جائے کسی بھی بچی پر ظلم کیا جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی عورتوں کو اس صبح کو اولاد عطا فرمائی، اللہ نے سب کو بیٹا عطا فرمایا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قوم دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہم صدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذات محترم میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے عیب بنایا، عیب سے پاک بنایا، ایسا محبوب بنایا جن میں کوئی عیب نہ رکھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کی ذات ایک ہے اس لیے اللہ نے اپنی ذات کا مظہر محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی ایک بنایا، ان کا ثانی نہ بنایا۔ میں نے ایک حدیث پڑھی اس میں لکھا تھا، میں نے پڑھا کہ دیکھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ یہ حدیث سنتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا سب سے پہلے میری تخلیق فرمائی اور اس کے بعد میرے نور سے سارے انبیاء کے نور کو پیدا فرمایا، تو سارے نبیوں کی روحوں کو جمع فرمایا اور ایک طرف میری روح کو رکھا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اے مصطفیٰ، اے میرے پیارے محمد، ان پر ذرا دیکھو، ان پر ذرا نظر ڈالو۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب میں نے ان پر نظر ڈالی تو میرے نور نے ان کے نور کو ڈھانپ لیا، یعنی میرے نور کے سامنے ان کا نور پھیکا پڑ گیا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی کہ عیب سے پاک بنایا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ جب میرے
آقا آئے، میرے آقا کا یہ کمال رہا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے ہر ذرہ کائنات کا پہچانتا ہے، میں بھی اسے پہچانتا ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ نور محمدی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کے والد گرامی کی پیشانی میں چمک رہا تھا تو کہتے ہیں میں جدھر سے بھی گزرتا تھا پہاڑ مجھے سلام کیا کرتے تھے، شجر مجھے سلام کیا کرتے تھے، پیڑ مجھے سلام کیا کرتے تھے، پتھر مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ اور آج کچھ جماعت پیدا ہوئی جنہوں نے کہا کہ حضور کے ماں باپ معاذ اللہ جو ہے کافر تھے۔ ہم نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ذرا اٹھا کر کتاب دیکھو۔ میں نے دیکھا تو میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پاک پشتوں سے، پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا۔ اور میرے آقا کی حدیث ہے کہ مسلمان پاک ہوتا ہے، کافر ناپاک ہوتا، نجیس ہوتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا جب کہ مجھے پاک رحموں سے، پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا گیا تو پاک جو ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اس لیے پتا چلا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہاں سے لے کر حضرت عبداللہ کی صلب تک جو آپ کو منتقل کیا گیا، یہ سارے لوگ مسلمان تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ پتا چلا حضور کے والدین بھی مسلمان تھے، اس لیے کہ پاک صلب اسی کی ہوتی ہے جو مسلمان ہوتا ہے، پاک جو ہے پشت اسی کی ہوتی ہے جو مسلمان ہوتا ہے۔ اب جو لوگ حضور کا عیب تلاش کر رہے ہیں، جہاں حضور کی آمد کا تذکرہ ہوتا ہے ان کے ناک بھاؤں چڑھنے لگتے ہیں، ان کا تیور بدل جاتا ہے۔ ہم نے کہا آج حضور کی ولادت کا نام سن کر تمہارے تیور کیوں بدلتے ہیں اے انسان؟ جب حضور کی ولادت ہوئی تو چرند بھی خوش ہوئے، پرند بھی خوش ہوئے، ہوائیں بھی خوش ہوئی، دریا بھی خوش ہوئے، پہاڑ اور پتھر بھی خوش ہوئے کہ آج حضور آنے والے ہیں، آج ہمارے نبی کی آمد ہونے والی ہے۔ مگر ایک ایسا مخلوق تھی جو اس دن رو رہی تھی۔ جب میرے آقا کی ولادت ہوئی تو شیطان 40 دنوں تک پہاڑ پر بیٹھ کر روتا رہا۔ مجھے بتاؤ جو آج حضور کی ولادت پر رو رہے ہیں پھر وہ کس کی نسل سے؟ یہ ذرا سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ حضور کی ولادت ہوئی تو ہر شے خوش ہوئی، اللہ کی ہر مخلوق خوش ہوئی، چرند خوش ہوئے، پرند خوش ہوئے، جنات خوش ہوئے، مگر ایک مخلوق تھی جو 40 دنوں تک روتی رہی، اس کا نام ابلیس ہے، اس کا نام شیطان ہے۔ اب مجھے بتاؤ جو آج حضور کی ولادت کا نام سن کر کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ جلوس نکالنا بدعت ہے، یہ جھنڈی لگانا بدعت ہے، یہ لطر لگانا بدعت ہے، لائٹنگ جلانا بدعت ہے، تو جو آج حضور کا نام سن کر چڑھ رہے اور رو رہے ہیں پھر بتاؤ یہ کس کی نسل سے؟ ذرا یہ اپنی نسل کا جائزہ لے لیں کہ حضور کا نام سن کر تو مسلمان تو ہمیشہ خوش ہوتا ہے کہ حضور آ گئے۔ آج حضور نہ آتے تو ہم مسلمان نہ ہوتے، حضور نہ آتے تو ہمیں جنت کا پتہ نہ چلتا، حضور نہ ہوتے تو ہم اللہ کو نہ پہچانتے، حضور نہ ہوتے تو ہم یہ دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں کچھ نہ پتہ ہوتا، حضور نہ ہوتے تو ہمیں ایک دوسرے کی جو عزت افزائی کرتے ہیں اس کے بارے میں پتہ نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے تو ہمارے اندر اخلاق نہ ہوتے، حضور نہ ہوتے تو کائنات کا کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین کو پیدا کرتا، میں آسمان کو پیدا کرتا۔ پتا چلا جو کچھ بھی بنا ہے اللہ نے محبوب کے صدقے میں بنایا ہے۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب والا کہ عرب میں میلاد نہیں ہوتا، کہتے ہیں صحابہ نے نہیں منایا، جب حضور کی ولادت ہوئی تو اس زمانے میں تو میلاد نہ ہوا۔ یہ ہمارے سیدھے سادے بھولے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے الگ الگ شیطان کے طریقے کے مطابق چالیں لے کر آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس دن 12 ربیع الاول شریف جو میرے آقا کی یوم پیدائش کا دن ہے، اب میں آپ کو ایک بات اور اس پر بتاتا چلوں کہ آج کل یہ بدعقیدے، یہ وہابیہ، یہ دیابنا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک پوسٹ بناتے ہیں اور اس میں لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ حضور کی یوم پیدائش 8 تاریخ کو ہے اور آپ 12 تاریخ کو منا رہے ہو۔ یہ لکھ کر کنفیوز کر رہے ہیں۔
بے شمار نوجوانوں نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا اس تاریخ کے بارے میں۔ حضور ایک بد مذہب نے ہمارے پاس یہ بھیجا، کہنے لگا کہ اعلیٰ حضرت نے تو حضور کی یوم پیدائش 8 تاریخ لکھی ہے اور فتاوی رضویہ کا حوالہ دے رہا ہے 412۔ جب میں نے فتاوی رضویہ اٹھایا، اس کو دیکھا تو میں نے کہا کہ دیکھو ہمارے بزرگوں نے جو کہا ہے، یہ بد مذہب جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ کے مکار شیطان ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے آتے ہیں۔ 412 صفحہ کا تو حوالہ دے دیا جس پر اعلیٰ حضرت نے دوسرے علماء کا موقف بیان کیا۔ 411 صفحہ نمبر پر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اکثر علماء کا یہی قول ہے اور مشہور بھی یہی ہے کہ حضور کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، اگرچہ حضور کی ولادت کے بارے میں تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 7 تاریخ علماء بیان کرتے ہیں، جس میں سے سب سے زیادہ عمل جو ہوتا ہے وہ 12 تاریخ پر ہوتا ہے، مشہور بھی یہی ہے، فقیر کا عمل بھی یہی پر ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مکہ اور مدینے میں جو میلاد کی مجلس سجتی ہے وہ بھی 12 تاریخ کے حساب سے سجتی ہے۔ جب اعلیٰ حضرت نے اپنا موقف بیان کر لیا، اب اس کے بعد آگے 412 صفحہ نمبر پر لکھتے ہیں کہ اگرچہ بعض علماء نے 8 تاریخ بھی یوم پیدائش لکھی ہے۔ کیا لکھا؟ اگرچہ بعض علماء نے 8 تاریخ بھی لکھی ہے، تو اگرچہ جو لفظ آپ نے لکھا اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے پتا یہ چلا کہ اگرچہ یعنی دوسرے علماء جو 8 تاریخ کہہ رہے ہیں، مگر احمد رضا کا جو ہے موقف وہی ہے جو پیچھے گزرا ہے، 12 تاریخ کا ہے۔ ہم نے کہا کہ لوگوں کو دھوکہ دینا بند کرو، حضور کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ہمارے بزرگوں کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی اس وقت تو کسی نے میلاد نہیں منایا۔ ہم نے کہا ذرا سنبھل کر مجھ سے سوال کرو، تم اپنے سوال پر قائم رہنا۔ میرے جواب کے بعد اس نے کہا ہاں حضور کی ولادت ہوئی تو کوئی میلاد منانے والا نہ تھا، کوئی جلوس نکالنے والا نہ تھا، کسی نے نہ منایا۔ ہم نے کہا او جاہل، جب حضور کی ولادت ہوئی تھی تو مکے کی سرزمین پر چند افراد کو چھوڑ کر سب کے سب کافر تھے جنہوں نے حضور کا میلاد نہ منایا۔ جب حضور کی ولادت ہوئی تو آسمانوں سے فرشتے زمین پر آ کر حضور کی ولادت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ ہم نے کہا اپنے سوال پر قائم رہنا۔ تم کہتے ہو کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو مکے میں کسی نے میلاد نہیں منایا۔ ہم نے کہا مکے میں اس وقت مسلمان تھے ہی نہیں، اس لیے کہ شریعت کا قانون نہیں آیا تھا، اسلام نہیں آیا تھا، تو اب لوگ میلاد کیسے مناتے؟ حضور کی آمد کی خوشی تو وہی مناتا ہے جو حضور پر کلمہ پڑھتا ہے، حضور کی شریعت کو مانتا ہے، حضور پر ایمان لاتا ہے۔ ہم نے کہا کہ تم نے اپنا عمل کفار مکہ سے ملایا، یعنی کفار مکہ جو مشرک اور کافر تھے ان کو حضور کی ولادت کی کیا خبر تھی، کیا خوشی تھی؟ ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں تھا، اس لیے کہ حضور آ گئے، بت اندھے منہ گر گیا، بت جو ہے اپنے آپ گرنے لگے تو ان کو پریشانی ہونے لگی۔ کس کو ہونے لگی؟ جو کافر تھے، جو مشرک تھے۔ اب مجھے بتاؤ اے مسلمانوں، دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، حضور کی ولادت ہوئی تو کفاروں نے میلاد نہیں منایا، جلوس نہیں نکالا، تو جو آج ہمیں تانا دے رہے ہیں پھر وہ کس کی نسل سے؟ ذرا اٹھا کر دیکھ لیں، پھر وہ کس کی نسل سے ہیں؟ ہم نے کہا کیا تم نے تاریخ نہیں پڑھی؟ حضور کی ولادت ہوئی تو آسمان سے فرشتے، حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، ایک ایسا نور چمکا کہ میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک ہر چیز کو دیکھ لیا، میری نظروں نے دیکھ لیا۔ کہتے ہیں حضرت آمنہ کہتی ہے جب حضور کی ولادت ہوئی ایسی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی، اللہ اکبر۔ کہتی ہیں جب میرے بیٹا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اسے دنیا میں بھیجا، جب اس نے اپنے قدم ناز کو اس سرزمین پر رکھا، کہنے لگے مجھے غیب سے آواز آ رہی تھی، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، اللہ کا محبوب آ گیا ہے، اے آمنہ مبارک ہو، تو ساری کائنات کا محبوب آ گیا ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے 3 دنوں تک آسمان سے فرشتے آتے رہے اور آنے کے بعد مجھے مبارکباد دیتے رہے، اے آمنہ مبارک ہو، یہ چاند آ گیا ہے تمہاری گود میں، اے آمنہ مبارک ہو، اللہ کے محبوب کی آمد ہو چکی ہے، اے آمنہ مبارک ہو، ساری کائنات کے مالک کی آمد ہو چکی ہے۔ ہم نے کہا آمد کا تذکرہ تو حضور کی آمد کا تذکرہ تو فرشتے بھی کر رہے ہیں، اور ذرا قرآن اٹھا کر دیکھو، ابھی حضور کی آمد بھی نہ ہوئی تھی، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ذرا قرآن اٹھا کر پڑھو، اللہ نے میثاق لیا ہے، نبیوں سے وعدہ لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں ساری انبیاء کی روحوں کو جمع فرمایا، اور فرمانے کے بعد اللہ نے محفل سجائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء
انبیاء کی روحوں سے پوچھ رہا ہے، ان سے کہتا ہے، ان سے وعدہ لیتا ہے، اے انبیاء کی جماعت، میرا ایک محبوب ہے جس کا نام احمد اور محمد ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں، خبر دے رہا ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں، جب تمہارے زمانے میں میرا محبوب آ جائے، تم اس کا کلمہ پڑھنا، تم اس کی مدد کرنا، تم اس کے ساتھ ہو جانا، تم اس کی شریعت پر عمل کرنا۔ ایک ایک نبی سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، سارے نبی اللہ سے کہہ رہے ہیں، اے پروردگار عالم، وہ تیرا محبوب جب میرے زمانے میں آئے گا تو ہم اس پر کلمہ پڑھیں گے، ہم اس پر ایمان لے آئیں گے، ہم اس کی مدد کریں گے، مگر اللہ خوب جانتا ہے کہ میں جب اپنے محبوب کو بھیجوں گا تو خاتم الرسول بنا کر بھیجوں گا، آخری زمانے میں بھیجوں گا، اس زمانے میں کوئی نبی کو میں نہیں رکھوں گا، مگر پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ لے رہا ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ میں بتا رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے، اے نبیوں کی جماعت، مجھ سے تم وعدہ کرو، جب وہ آ جائے گا تم اس پر ایمان لے آنا، تم اس کی مدد کرنا۔ سارے انبیاء نے وعدہ کیا، اے پروردگار عالم، ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم تیرے نبی کی اطاعت کریں گے، اس کا کلمہ پڑھیں گے، اس کے دین کی اطاعت کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھ پر گواہ رہنا، میں اس پر گواہ ہوں کہ تم مجھے گواہی دے رہے ہو، تم مجھ سے وعدہ کر رہے ہو۔ جب بتاؤ، جو لوگ کہتے ہیں میلاد منانا جائز نہیں ہے، میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے؟ ہم نے کہا ابھی حضور کی تشریف آوری بھی نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ عالم ارواح میں اپنے محبوب کی ولادت کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ سمجھنے کی بات ہے یا نہیں پیارے؟ آج مسلمان سمجھتا نہیں ہے، اگر آج دلیل کے ساتھ جواب دیا جائے تو لوگوں کو برا لگ جاتا ہے۔ مولانا آپ نے ان کے خلاف بات کر دی، مولانا آپ ان کا رد کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے کہا شرم نہیں آتی؟ سنی ہو اور وہ تمہارے سامنے میرے آقا کی برائی بیان کرتا ہے، تمہیں برا نظر نہیں آتا، اور ہم اس کا اگر دلیل سے رد کرتے ہیں تو تمہیں برا لگتا ہے؟ یہ شرم کی بات ہے یا نہیں؟ یہ چلو پر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے پیارے، یہ ڈوب مرنے کی بات ہے کہ تمہارے سامنے آ کر تمہارے نبی کی برائی کر کر چلا جاتا ہے، تمہاری غیرت کو شرم نہیں آتی، تمہارے دل کو ٹھیس نہیں پہنچتی، تم اس سے رشتہ بھی قائم رکھتے ہو، دوستی بھی قائم رکھتے ہو، تعلقات بھی قائم رکھتے ہو۔ نبی کی محبت تمہیں اتنی نہیں ہے، اور اگر ہم دلیل سے رد کر دیں ان بد مذہبوں کا تو ہمارے درمیان میں بیٹھنے والوں کو برا لگ جاتا ہے، یہ مولانا کو نہ بلانا، یہ بڑی کڑوی بات کرتے ہیں، یہ رد کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کیوں نہ رد کیا جائے؟ جو میرے آقا کے بارے میں ایک لفظ بھی بات کرے گا، ساری کائنات ہم اس کا رد کرتے رہیں گے، ساری زندگی اس کا رد کرتے رہیں گے، جب تک وہ رہے گا تب بھی رد ہوگا، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا رد ہوتا رہے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اپنے محبوب کی گستاخی ذرہ برابر بھی برداشت نہیں، پسند نہیں اللہ کو۔ اب یہ کوئی نہ کہہ دے مولانا یہ آپ اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں، میں قرآن سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے محبوب کے معاملات اور اپنے محبوب کی ذات کو لے کر اتنا غیرت مند ہے، اتنا غیور ہے کہ ایک یہودی نے صرف ایک مرتبہ میرے آقا کو مجنون کہہ دیا، معاذ اللہ، اس نے کہہ دیا انت مجنون، آپ کو مجنون معلوم دیتے ہیں۔ مجنون کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نا، ہم ترجمہ نہیں کرنا چاہتے اس لیے کہ ہمیں پسند نہیں ہے کہ میرے آقا کی بارگاہ میں کوئی ذرہ برابر بھی کوئی ایسی ویسی بات کرے۔ یہ قرآن میں ذکر ہے، سورہ قلم اٹھا کر آپ پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قلم میں یہ سارا واقعہ جو ہے بیان فرمایا ہے۔ ایک یہودی تھا، اس نے حضور کی بارگاہ میں آ کر کہہ دیا انت مجنون، آپ تو مجنون معلوم دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قلم کو نازل فرما دیا۔ جب اس نے میرے آقا پر تہمت لگائی، الزام لگایا، عیب لگایا، میرے آقا کا دل ٹھیس پہنچ گیا، میرے آقا کو تکلیف ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بھی گوارا نہ ہوئی کہ میرے محبوب کو تکلیف ہوئی۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، پوری سورہ قلم کو نازل فرمایا۔ اللہ نے سب سے پہلے فرمایا نون والقلم وما یسطرون، اے محبوب مجھے نون، اللہ نے فرمایا اے محبوب مجھے قلم کی قسم جو اپنے رب کے حکم سے چلتی ہے۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب کو پہلے دلاسا دیا وما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محبوب آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ایک آیت کے بعد یہ فرمایا اے محبوب آپ پریشان نہ ہو۔ دیکھو اللہ کتنی محبت کر رہا ہے اپنے محبوب سے۔ ایک جاہل نے، ایک یہودی نے حضور کو مجنون کہہ دیا، اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اور نازل فرمانے کے بعد پہلے محبوب کی دلجوئی فرمائی، محبوب کو دلاسا دیا ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محبوب آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا ہے، ہم نے آپ کو اخلاق کا پیکر بنا کر بھیجا
بھیجا ہے، ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے جب یہ باتیں کر لی، پہلے محبوب کو دلاسا دیا، پھر محبوب کی تعریف کی، پھر محبوب سے کہا اے محبوب آپ کو میں نے جو ہے خلق عظیم کا مالک بنایا۔ اب اس یہودی کے بارے میں اللہ بات کر رہا ہے جس نے میرے آقا کو مجنون کہا۔ میرے آقا رب نے فرمایا اے میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوئیے، جس نے آپ پر عیب لگائے ہیں وہ پاگل ہے، جس نے آپ کو مجنون کہا وہ کمینہ ہے، جس نے آپ کو مجنون کہا وہ بدذات ہے، جس نے آپ کو مجنون کہا اے محبوب وہ جو ہے اچھا انسان نہیں ہے، وہ بد اخلاق ہے، وہ خود پاگل ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 عیب اس کافر کے اس آیت میں اس سورے میں بیان فرمایا، قرآن میں نازل فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب 9 عیب کو بیان کر چکا کہ وہ کمینہ ہے، وہ بدذات ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، جس نے محبوب کے بارے میں بات کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10ویں بات جو کی ہے آپ اسے قرآن اٹھا کر پڑھو، 29ویں پارہ کی شاید یہ سورہ ہے، آپ سورہ قلم اٹھا کر اس کا ترجمہ پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کافر کے بارے میں 9 عیب گنائے اور 10واں عیب کے بارے میں فرمایا قُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، اے محبوب جس نے آپ پر الزام لگایا وہ کمینہ ہے، وہ بدذات ہے، وہ فلاں ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا قُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، اے محبوب جس نے آپ پر عیب لگایا، آپ کو مجنون کہا وہ حرامی کی اولاد۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ کسی بھی عالم کے پاس جاؤ اور جا کر اس آیت کا ترجمہ کروا لو، قُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ اللہ فرماتا ہے حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ قُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ پریشان نہ ہو، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے، آپ کو اللہ نے خلق عظیم کا مالک بنایا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا جس نے آپ پر عیب لگایا محبوب وہ جھوٹا ہے، وہ کمینہ ہے، وہ جو ہے قُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، وہ ناجائز پیداوار۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی محبت کر رہا ہے، اور آج لوگوں کے تیور بدل جاتے ہیں۔ اگر قرآن سے بھی رد کیا جائے تو کہتے ہیں مولانا رد نہ کرو، ہم نے کہا کہ میرے حضور کے بارے میں کوئی بات نہ کرے تو پھر ہم رد بھی نہ کریں۔ حضور کے بارے میں ہم کوئی لفظ نہیں برداشت کر سکتے، چاہے آپ ہمارے ماں باپ کے بارے میں بولیں، ہمارے بارے میں بولیں، ہر سنی برداشت تو کر سکتا ہے، مگر اپنے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کوئی مسلمان چاہے وہ بچہ ہو، وہ جوان ہو، وہ بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، حضور کی گستاخی کبھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے میرے پیارے، حضور کی گستاخی جو کرے اس سے لا تعلقی کا اظہار ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو حضور کی گستاخی کرے اور پھر اس سے آپ تعلق رکھیں آپ اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ میرے آقا حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے رشتہ دار سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ اب مجھے ایمان سے بتاؤ سب سے زیادہ محبت کرنے کے لیے سارے لوگوں کی محبت کو نکالنا پڑے گا یا نہیں؟ اگر آپ کے ماں باپ کو کوئی گالی دے دیتا ہے آپ لڑنے کے لیے بازار میں اتر آتے ہو، آپ کی ذات پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے آپ بازار میں چلے آتے ہو، آپ اس سے رشتہ توڑ دیتے ہو، حالانکہ وہ آپ کا بھائی ہوتا ہے، وہ آپ کی بہن ہوتی ہے، ذرا سی ادھر ادھر بات ہو جائے آپس کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہم نے کہا تمہارے رشتوں کی اتنی اہمیت، تمہاری محبت کی اتنی اہمیت اور حضور کی محبت آتی ہے تو کہتے ہو مولانا ایسی ویسی بات نہ کرو۔ ہم نے کہا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مفر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اگر حضور سے کامل محبت نہیں ہے تمہاری نماز بھی تمہارے منہ پر مار دی جائے گی، تمہاری عبادت بھی تمہارے منہ پر مار دی جائے گی، اس لیے کہ اللہ کی معرفت جو حاصل ہوتی ہے مصطفیٰ کے صدقے میں حاصل ہوتی ہے۔ کسی بھی انسان کو بغیر مصطفیٰ کو معرفت الہی حاصل نہیں ہو سکتی۔ کسی کو بھی خدا تک پہنچنا ہوگا پہلے اسے رسول تک پہنچنا ہوگا، اگر کسی کو رسول تک پہنچنا ہوگا اس سے پہلے صحابہ تک پہنچنا ہوگا، صحابہ تک پہنچنے سے پہلے آپ کو ولی تک جانا ہوگا، ولی تک جانے سے پہلے آپ کو علماء کی بارگاہ میں جانا ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جتنے ولیوں کو ولایت ملتی ہے علی کے قدموں سے ملتی ہے، اس لیے ولی کا کام ہے علی تک پہنچانا، علی کا کام ہے نبی تک پہنچانا، اور نبی کا کام ہے خدا تک پہنچانا۔ سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ اسی لیے شاعر کہتا ہے ولی سے ملا ہوں علی سے ملا ہوں
علی سے میں مل کر نبی سے ملا ہوں، علی سے ملا ہوں، نبی سے ملا ہوں، نبی سے میں مل کر خدا سے ملا ہوں، خدا کی قسم میری قسمت تو دیکھو، مجھے تو نبی کا آستانہ ملا ہے۔ اذانیں دیے جا، نمازیں پڑھے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، اذانیں انہی کی، نمازیں انہی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے۔ حضور کی محبت کے بغیر کوئی بندہ نماز نہیں مکمل کر سکتا، تم باقی عبادت کیسے کرو گے؟ آج حضور کی بات ہوتی ہے، لوگوں کے ناک بہت چڑھ جاتے ہیں، جناب جلوس کو نکالتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کہا جو نماز بھی پڑھتے ہو نا، اللہ اس نماز کو بھی قبول نہیں کرتا جب تک اس کے محبوب کو سلام نہ کر دیا جائے۔ جب تک سلام نہ کیا جائے، اللہ سلام کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی تمہاری۔ آپ یہ مسئلہ جانتے ہو نا کہ نماز 2 رکعت والی پڑھو، 4 رکعت والی پڑھو، 6 رکعت والی پڑھو، 8 رکعت والی پڑھو، یعنی ایک سلام سے انسان 8 رکعت تک نفل نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو نماز میں آپ پورے قرآن بھی پڑھ لو، کچھ بھی پڑھ لو، جتنی بار آپ 2 رکعت نماز میں 10 بار قرآن پڑھ لو، مگر نماز مکمل کرنا ہوگا تو اس سے پہلے میرے آقا کو سلام کرنا پڑے گا۔ بغیر سلام کے کوئی چارہ ہی نہیں ہے، بلکہ مسئلہ شریعت کا ہے کہ اگر کوئی بندہ تشہد پڑھے نماز میں اور تشہد کا ایک حرف بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے یا انجانے میں چھوٹ جائے، سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، سجدہ سہو نہ کرے اس کی نماز لوٹانی ہوگی، واجب ادا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ تشہد کا ہر حرف ادا کرنا واجب ہے۔ لہذا جب تک بندہ پورا تشہد نہیں پڑھے گا اور آخر میں یہ نہ کہے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے نبی آپ پر سلام ہو، جب تک وہ یا نبی سلام علیکہ نہیں پڑھے گا اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرمائے، وہ خود بھی نہیں کمپلیٹ کر سکتا۔ یہ نماز بتاؤ، سب سے عبادتوں کی بلندیاں جس مقام پر پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے، اس بلندی عبادت کا نام نماز ہے۔ اسلام میں نماز سب سے بڑی عبادت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ نماز ایسی عبادت ہے کہ جب بندہ حالت نماز میں کھڑا ہوتا ہے اپنے رب سے اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حالت نماز میں جو بندہ ہوتا ہے اپنے اور اس کے درمیان جتنے حجابات ہوتے ہیں اللہ سارے حجابات کو ہٹا دیتا ہے، وہ اپنے رب سے ڈائریکٹ باتیں کرتا ہے۔ حالت نماز میں کسی بھی مذہب میں معبود سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں، مگر قربان جاؤ اے مسلمانوں، جب تمہیں اپنے خدا سے بات کرنے کا دل چاہتا ہے آؤ مصلی بچھاؤ، نماز پڑھو، اپنے رب سے بات کرو۔ یہ الگ سی بات ہے کہ آپ قرآن نہیں سمجھتے، آپ عربی زبان نہیں سمجھتے، آپ ہندی اور اردو جانتے ہیں، مگر جب آپ نماز اور قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے ایسی لذت محسوس ہوگی، ایسی چاشنی محسوس ہوگی، زندگی میں کبھی آپ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ میں ایک مثال اور ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کر کے اپنے موضوع پر واپس آتا ہوں۔ آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں، کوئی بندہ جاتا ہے جمعے میں 2 رکعت پڑھ کر بھاگ گیا، کوئی جاتا ہے جماعت سے پڑھ کر چلا گیا، مگر سمجھتا کوئی نہیں ہے۔ فون کرتے ہیں لوگ، حضرت ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر دل نہیں لگتا، ہم نماز تو پڑھتے ہیں برائیوں سے بچ نہیں پاتے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے پیارے، ہم نماز میں خشوع اور خضوع پیدا نہیں کرتے، نماز میں ایک طرف دماغ لگا کر دل لگا کر نماز نہیں پڑھتے۔ اگر آپ نماز کو سمجھ کر پڑھیں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ آپ اللہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں، اللہ آپ سے کیا باتیں کر رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، امام محمد فرماتے ہیں جب ایک بندہ چاہے وہ کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو مگر کبھی اگر اپنے رب کی بارگاہ میں آتا ہے، آنے کے بعد وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد مسجد میں آتا ہے یا وہ اپنے گھر میں مصلی بچھا کر کھڑا ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو یا بچی ہو یا بچہ ہو، امام محمد کہتے ہیں جب اپنے رب کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے تو ہونے کے بعد وہ بندہ جو صبح سے لے کر شام تک گالیاں دیتا ہے، جو صبح سے لے کر شام تک جھوٹ بولتا ہے، صبح سے لے کر شام تک بکواس کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک لوگوں سے لڑائی جھگڑے اور فساد کی باتیں کرتا ہے، مگر جب اپنے رب کے حضور وضو کر کے آتا ہے اس کا دماغ بھی پاک کر دیا جاتا ہے، اس کا دل بھی پاک کر دیا جاتا ہے۔ یعنی وہی بندہ بڑوں سے بات کرے تو بدتمیزی سے بات کرتا ہے، چھوٹوں سے بات کرے تو گالیوں سے بات کرتا ہے، مگر جب اسی بندے کو پکڑ کر اگر آپ مصلی پر کھڑا کر
دے یا مسجد میں کھڑا کر دے نماز پڑھنے کے لیے، اب جب جیسے ہی وہ کھڑا ہوتا ہے اس کا دماغ بھی بدل جاتا ہے، اس کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے، اس کا انداز بھی بدل جاتا ہے، اس کا دل بھی بدل جاتا ہے۔ جو صبح سے لے کر شام تک فضول باتیں کرتا تھا، جیسے ہی اپنے رب کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے، ہونے کے بعد عربی سمجھ میں نہیں آتی، مگر وہ کھڑا ہو کر کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، سب سے بڑی اگر کسی کی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہم تکبیر تحریمہ تو کہتے ہیں مگر سمجھتے نہیں مطلب کیا ہوا۔ یعنی وہ بندہ جس کو عربی بولنا بھی نہیں آتا مگر حالت نماز میں ایسی فصیح عربی میں بات کر رہا ہے، یعنی اپنی زبان میں کہتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، اس کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ اکبر، سب سے بڑی اگر کسی کی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، میں اس ذات کے نام سے نماز کو شروع کر رہا ہوں۔ امام محمد کہتے ہیں وہ ثنا پڑھتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس ثنا میں وہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے۔ اے اللہ تیری شان افضل و اعلیٰ ہے، تو بڑی نرالی شان والا ہے، تیرے جیسا کوئی نہیں ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی جو ہے شریک نہیں ہے، نہ تجھے کسی نے پیدا کیا ہے، نہ تو کسی کی اولاد ہے، نہ تیری کوئی اولاد ہے، تو یکتا ہے، تو جو ہے پروردگار عالم ایک ہے اور بے نیاز ہے۔ جب وہ ثنا پڑھنے کے بعد آگے آتا ہے اعوذ باللہ بسم اللہ کرتا ہے، یعنی وہ حالت نماز میں کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم شیطان رجیم سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے بڑی پیاری بات کرتا ہے، کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ اب ذرا اور آگے چلو، میں جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ پوائنٹ تھا کہ وہ بندہ آتا ہے اپنے رب کے دربار میں، تھا تو گناہگار مگر جب اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کر نگاہوں کو نیچا کر کے جب وہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ سے کیا بات کر رہا ہے؟ آپ تو جاتے ہیں، جانے کے بعد پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، مطلب سمجھ میں نہیں آیا، ترجمہ بھی سمجھ میں نہیں آیا، مفہوم بھی سمجھ میں نہیں آیا، بس جو یاد تھا اس کو پڑھ کر چلے آئے، مگر کبھی آپ نے غور کیا اس کا مطلب کیا ہوا، ہم رب سے کیا کہہ کر آ رہے ہیں؟ ذرا آپ کان کھول کر سن لو، جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو وہ کتنا بھی گناہگار بندہ کیوں نہ ہو، جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کا مطلب ہوا اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، تو سارے عالم کا رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں آپ یہ جملہ استعمال کر رہے ہیں۔ امام محمد کہتے ہیں جب وہ کہتا ہے اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ کی تعریف کر رہا ہے، کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، امام محمد لکھتے ہیں حدیث پاک میں آیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہتا ہے، حالانکہ ہم رب کو دیکھ نہیں سکتے، رب کو سن نہیں سکتے، مگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا، رب فرماتا ہے ہم اس پر یقین لاتے ہیں، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس لیے کہ مصطفیٰ نے بتایا جنت ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے، مصطفیٰ نے بتایا دوزخ ہے، ہم اس پر ایمان لے کر آئے، اور مصطفیٰ نے فرمایا اللہ ہے، ہم اس پر ایمان لے کر آئے، انہوں نے جو کچھ فرمایا ہم اس پر ایمان لے کر آئے، اس کا یقین کیا۔ امام محمد کہتے ہیں جب وہ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کا مطلب ہوا ساری تعریفیں اے اللہ تیرے لیے، تو سارے عالم کا رب ہے۔ امام محمد نے کہا رب کہتا ہے اے میرے بندے تو نے سچ کہا ہے۔ سوچو پیارے، سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ رب اس بندے سے کہہ رہا ہے جس بندے کے پاس رب کے پاس جانے کے لیے وقت ہی نہیں، جو بندہ رب کی نماز پڑھنے کے لیے بھاگ رہا ہے، جو بندہ رب کو یاد کرنا نہیں چاہتا، ہمیشہ کھیل کود میں رہنا چاہتا ہے، مگر آج وہ پہلی بار بھی آیا تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، تو سارے عالم کا رب ہے۔ رب فرماتا ہے اے میرے بندے تو نے سچ کہا۔ وہی اور آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے الرحمن الرحیم، اے اللہ تو رحمان اور رحیم ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ رب فرماتا ہے اے میرے بندے تو نے یہ بھی سچ کہا۔ وہ اور آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے مالک یوم الدین، اے اللہ تو روز جزا کا مالک ہے، حشر دن کا تو مالک ہے، تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی بادشاہ حقیقی ہے۔ رب کہتا ہے اے میرے بندے تو نے یہ بھی سچ کہا، میں روز جزا کا مالک ہوں، حشر دن کا مالک ہوں، میں ہی بادشاہ حقیقی ہوں۔ وہ اور آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھی کو پوجتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ امام محمد کہتے ہیں جب بندہ یہ کہتا ہے رب فرماتا ہے اے میرے بندے تو نے یہ بھی سچ کہا۔ اس کے بعد بندہ اور آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے جب ایاک
نعبد و ایاک نستعین پر جاتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ کیوں جوش میں آتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سورہ فاتحہ بطور انعام عطا فرمایا۔ یہ ہمیں دعا کے لیے سکھایا گیا ہے کہ جب اپنے رب کے دربار میں جایا کرو تو اپنے رب کی تعریف کیا کرو، اس کی بڑائی بیان کیا کرو۔ جس طرح کوئی انسان بادشاہوں کے دربار میں جاتا ہے تو پہلے اس بادشاہ کی تعریف کرتا ہے، اس کے بعد اپنی بات کرتا ہے، اس کے بعد جو اس سے مانگنا چاہتا ہے مانگتا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے یا نہیں؟ مگر جب کوئی بندہ بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے تو جب بادشاہ کی تعریف کرتا ہے تو بادشاہ یہ جانتا ہے یہ میری تعریف کرنے نہیں آیا بلکہ یہ مجھ سے کچھ چاہتا ہے، یہ مجھ سے کچھ مانگنے کے لیے آیا ہے۔ میں اس کو اور آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دوں۔ ہمارے اور آپ کے در پر فقیر آتے ہیں، مانگنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک فقیر وہ ہوتا ہے جو آپ کے در پر آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نام پر دے، یعنی ڈائریکٹ مانگتا ہے۔ تو اس کا جو ڈائریکٹ مانگتا ہے اس میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی بندہ اسے دیتا ہے، کوئی کہتا ہے بابا معاف کرو۔ مگر ایک فقیر وہ ہوتا ہے جو آپ کے در پر آتا ہے، دیکھتا ہے آپ خوبصورت ہیں، کہتا ہے اللہ آپ کو اور حسن و جمال عطا کرے۔ اگر دیکھتا ہے آپ دولت والے ہیں تو کہتا ہے اللہ آپ کو اور دولت دے۔ اگر دیکھتا ہے آپ اولاد والے ہیں کہتا ہے اللہ آپ کو اور حسین اولاد دے۔ تو مجھے بتاؤ کیا آپ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ یہ میری تعریف کرتا ہے؟ نہ، ہر بندہ جانتا ہے یہ میری جو تعریف کر رہا ہے نا، یہ مجھ سے تعریف کر کے کچھ مانگنا چاہتا ہے، یہ مجھ سے کچھ چاہتا ہے۔ لہذا جو تعریف کرتا ہے نہ دینے والا بھی بندہ اسے کچھ نہ کچھ عطا کر دیتا ہے۔ تو میں نے کہا جب دنیاوی بادشاہوں کا یہ عالم ہو کہ اس کی بارگاہوں میں جایا جائے، پہلے اس کی تعریف کی جائے، پھر اس کے بعد اپنی عرضی کو پیش کیا جائے، تو اللہ وحدہ لا شریک تو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اس کی بادشاہت تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں اپنے بندوں کو بلایا تو دستور یہی رکھا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں آؤ، اس کی تعریف کرو۔ تو ہم اللہ کے دربار میں جانے کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، تو سارے عالم کا رب ہے، تو رحمان الرحیم ہے، تو روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تجھی کو پوچھتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے یہ میرا بندہ کچھ مجھ سے چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، وہ فرماتا ہے اے میرے بندے تو نے میری تعریف بیان کر لی، میری توصیف بیان کر لی، میری بڑائی بیان کر لی، اب یہ بتا تو مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے یا نہیں پیاری؟ وہ رب جو انسان کو رزق دینے پر قادر ہے، وہ رب جو دولت دینے پر قادر ہے، وہ رب جو حسن و جمال دینے پر قادر ہے، وہ رب جو اولاد دینے پر قادر ہے، وہی سب کچھ دیتا ہے۔ وہ بادشاہ ایک عام انسان سے بھی کہتا ہے اے میرے بندے تو نے میری تعریف کر لی، یہ بتا اب تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے؟ ذرا دل کو کھول کر اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ اسے سنیں۔ میں نے کیا کہا؟ ایک وہ بندہ جو کبھی اپنے رب کے دربار میں جاتا نہیں، ہمیشہ گالیاں دیتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے اور نہ جانے بکواس کرتا ہے، مگر اس کا رب جب اس سے کہتا ہے کہ اے میرے بندے تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھ سے مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے، تو حالت نماز میں اس بندے کا دماغ، اس بندے کا دل اتنا پاک و صاف کر دیا جاتا ہے کہ وہ حالت نماز میں اپنے رب سے دولت نہیں مانگتا، شہرت نہیں مانگتا، عزت نہیں مانگتا، پیسہ نہیں مانگتا، کاروبار نہیں مانگتا، بلکہ جب رب کہتا ہے اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تیرا انعام اور اکرام نازل ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو گمراہ ہو گئے، یا ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جس پر تیرا قہر و غضب نازل ہوا۔ امام محمد کہتے ہیں جب وہ بندہ آمین کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لکا لکا لکا، اے میرے بندے تو نے مجھ سے جو کچھ بھی مانگا میں نے تجھے عطا کر دیا۔ اب مجھے بتاؤ پیارے، جو بندہ نماز پڑھے گا تو بتاؤ وہ بے نمازی سے زیادہ امیر رہے گا یا نہیں؟ یعنی امیر ہونے کے لیے صرف یہ ظاہری دولت کافی رہی ہے، امیر ہونے کے لیے دل کا جو ہے ہونا بہت ضروری ہے، اخلاق کا ہونا بہت ضروری ہے، کردار کا ہونا بہت ضروری ہے، اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم نے کہا جو بندہ نماز پڑھتا ہے ذرا اسے اٹھا کر دیکھو، اس کے چہرے پر اللہ جو نور باقی رکھتا ہے، غیروں کے چہرے پر وہ نور نہیں ہوتا ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے، غیروں پر قرب عطا نہیں دیتا۔ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے میرے آقا فرماتے اللہ تبارک و تعالی
پر اپنی نظر رحمت فرماتا ہے، بے نمازیوں پر نظر رحمت نہیں فرماتا۔ اب بتاؤ نماز عظیم دولت ہے یا رہی؟ مگر آج کے زمانے میں پیارے کچھ ایسے کمینے لوگ بھی پیدا ہو گئے جو نماز کی تبلیغ تو کرتے ہیں، جماعت لے کر آپ کی بارگاہ میں بھی آئیں گے، کہیں گے چلو جناب نماز پڑھ لو، اور نماز کی آڑ میں تمہارے دلوں سے عشق رسول نکالنے کی بات کریں گے، نبی کی شان میں بکواس کی بات کریں گے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں نبی غیب نہیں جانتے معاذ اللہ، نبی کی شان میں تنقیص کرتے ہیں، نبی کی شان گھٹاتے ہیں، نبی کو اپنا بڑا بھائی یا چھوٹا بھائی کہتے ہیں۔ میں نے کہا او مسلمانوں، ابھی بھی تمہیں ہوش نہ آیا کیا؟ ابھی بھی تمہیں دلیلوں کی ضرورت ہے کیا؟ ایک عام ولی جو ہوتا ہے وہ کسی عام انسان کے برابر نہیں ہوتا، تو نبی کی سانس کے برابر ربط کا گوشت بھی نہیں ہو سکتا تو عام انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا بھولا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج نماز کے آڑ میں لوگوں کے دلوں سے عشق رسول نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک شخص آیا بد مذہب، کہنے لگا مولانا نماز پڑھو۔ ہم نے کہا الحمدللہ ہم نماز پڑھتے ہیں، مگر ہماری نماز تمہاری نمازوں کی طرح نہیں ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ نماز تو وہی ہے، قرآن تو وہی ہے، انداز تو وہی ہے، طریقہ تو وہی ہے، رکعتیں تو وہی ہے۔ ہم نے کہا سب کچھ وہی ہے، مگر تیری نماز اور میری نماز میں فرق یہ ہے کہ تیری نماز میں نبی کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ہماری نماز میں نبی کا خیال آ جائے نماز قبول ہو جاتی ہے۔ تیری نماز ہماری نماز کی طرح نہیں ہے، ہماری نماز تیری نماز کی طرح نہیں ہے۔ ہماری نماز میں اگر نبی کا خیال نہ بھی آئے تو ہم نبی کا خیال لاتے ہیں، اس لیے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا جب تم نماز پڑھو اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ تو اس انداز میں کھڑے ہو کہ ہم رب کو دیکھ رہے ہیں، رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگرچہ تمہاری آنکھوں میں وہ بصیرت نہیں کہ تم رب کو دیکھ سکو تو یہ سمجھ کر نماز پڑھو، ہم تو رب کو نہیں دیکھ سکتے مگر رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا۔ میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں جس طرح حالت نماز میں آپ کو یہ قیاس کرنا ہے، یہ سمجھ کر نماز پڑھنا ہے کہ گویا اس انداز میں نماز پڑھنا ہے کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں، خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگرچہ ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے مگر یہ یقین رکھنا ہوگا کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میرے شیخ میرے پیر فرماتے ہیں اسی طرح جب نماز مکمل کرنے کے لیے جب آپ تشہد میں بیٹھیں گے، قاعدہ اخیرہ پہ بیٹھیں گے اور جب تشہد پڑھ کر آپ السلام علیکہ ایھا النبی کہیں گے تو یہاں پر بھی وہی قاعدہ بیٹھے گا کہ جب آپ نبی کو سلام کریں گے تو یہ تصور کرنا ہوگا اے نبی ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اگرچہ ہم آپ کو نہیں دیکھ سکتے، ہماری آنکھوں میں وہ بصیرت نہیں، مگر میرے مصطفیٰ آپ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارا سلام قبول فرما لیجیے۔ ہماری نمازوں میں اور دوسروں کی نمازوں میں یہی فرق ہوتا ہے، ہماری نماز تو عشق مصطفیٰ کے خیال سے مکمل ہوتی ہے، ان کی نمازوں میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ گدھے کھچر اور سور کا خیال آئے ان کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ یہ ایسے بزاد ایسے کمینے لوگ آج کی دنیا میں پیدا ہوئے، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، وہ کتاب بھی میرے پاس موجود ہے، وہ عبارت بھی میرے پاس موجود ہے، اگر کسی کو دیکھنا ہو تو وہ میرے پاس آ کر دیکھے کہ انہوں نے لکھا کہ نبی کا خیال اگر نماز میں معاذ اللہ آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس سے بہتر ہے گدھے کا خیال آ جائے، بیل کا خیال آ جائے۔ ہم نے کہا تیری نماز اور ہوگی، تیرا نبی کوئی اور ہوگا جس کے خیال سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم نے کہا اے مسلمانوں کی جماعت مجھے بتاؤ جب آپ نماز پڑھتے ہو نماز کا طریقہ کس نے بتایا؟ سورہ کس نے پڑھائی؟ طریقہ کس نے بتایا؟ مسئلہ کس نے بتایا؟ جب جس نے مسئلہ بتایا اگر آپ کو آپ کا باپ کچھ سکھا دے اور وہ کام جب آپ کریں گے تو آپ کے باپ کو آپ کو یاد آ جائے گی کہ نہیں آئے گی؟ آپ کہیں گے میرے باپ نے مجھے ایسا کرنے کو کہا تھا، ایسا کرنے کو کہا تھا۔ ہم نے کہا کام باپ سکھائے تو باپ کا خیال بار بار آتا ہے، تو نماز تو اللہ نے صرف قرآن میں فرما دیا کہ نماز پڑھو نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ اے مسلمانوں نماز قائم کرو نماز قائم کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 500 سے زیادہ مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا، مگر مجھے بتاؤ کیا پورے قرآن میں اللہ نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا، رکعتیں بتائی، سورے بتایا، وقت بتایا، ہاتھ ادھر باندھنا یا ادھر باندھنا ہے بتایا، ہاتھ ادھر اٹھانا یا ادھر اٹھانا ہے بتایا، پیر ایسے کر کے کھڑے ہونا یا ایسے کر کے کھڑے ہونا ہے بتایا؟ نہیں بتایا۔ اے اللہ تو نے نماز پڑھنے کا حکم تو دیا، طریقہ نہ بتایا، طریقہ بھی بتا دیتا جھگڑا
جھگڑا ہی ختم ہو جاتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی طریقہ نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ جب ہم جیسے نادان اگر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں پروردگار عالم تو نے طریقہ کیوں نہیں بتایا، تو جواب آئے گا اے نادان، نماز تو میری ہوگی پر طریقہ میرے یار کا ہوگا، نماز تو میری ہوگی پر سٹائل میرے حبیب کے ہوں گے، نماز تو میری ہوگی پر انداز میرے یار کا ہوگا۔ اے اللہ تو ڈائریکٹ پڑھا دیتا، فرمایا میں رب ہو کر جب نماز تجھے ڈائریکٹ نہیں پڑھواتا، میں رب ہو کر تجھے روزے ڈائریکٹ نہیں رکھواتا، میں رب ہو کر تجھے حج ڈائریکٹ نہیں کرواتا، بیچ میں نبی کو رکھتا ہو، نبی سے فرماتا ہو اے حبیب آپ فرمائیے اپنی امت سے نماز پڑھو، اے حبیب آپ فرمائیے اپنی امت سے کہو روزہ رکھو، اے حبیب آپ اپنی فرمائیے اپنی امت سے کہو زکوٰۃ دو۔ ہم نے کہا کہ جو رب بغیر مصطفیٰ کے عبادت کا حکم نہیں دے رہا ہے، وہ رب تمہیں بغیر مصطفیٰ کے وسیلے سے دعا کیسے قبول فرمائے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شعراء اہل سنت، حضرت مولانا قاری ابو شہامہ صاحب قبلہ رضوی، جناب مہتاب دانش الہ آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم تو دیا، طریقہ نہ بتایا، سڑائل نہ سکھائے، ہمیں نہ بتایا کہ رکعتیں کتنی ہے۔ اب ہم حبیب کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم تو دے دیا پر طریقہ نہیں بتایا۔ تو اب آپ دیکھو جو لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے، معاذ اللہ، میرے مصطفیٰ نے خود فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں جانے والے لوگ کون تھے؟ وہ صحابہ کی مقدس جماعت تھی۔ ہم جیسے گناہگار اگر اپنے وقت کا کوئی غوث بھی ہو جائے، وہ صحابہ کرام کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا، وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ صحابہ نے جا کر عرض کیا یا رسول اللہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، مگر اللہ نے کوئی طریقہ نہ بتایا، کوئی سلائل نہ بتائے، رکعتیں وقت کون کون سا ہے نہ بتایا، اب ہم نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟ توجہ کے ساتھ سنیے گا جناب صاحب بھائی بھی، اللہ نے کوئی طریقہ نہ بتایا۔ جب جو ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟ میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی یصلی، اے مسلمانوں کی جماعت نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ میرے جملوں پر غور رکھیے گا، یہ جو ہے مشکات شریف کے حدیث ہے، اور اس حدیث کو آپ لے جا کر وہابی مدرسے میں، دیوبندی مدرسے میں، شیعہ مدرسے میں، جس میں چاہو ترجمہ کرا لو، ترجمہ یہی بنے گا کہ صلو کما رأیتمونی یصلی، اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ یعنی میرے مصطفیٰ نے یہ نہ فرمایا کہ اے لوگوں نماز ایسے پڑھو جیسی میں پڑھتا ہوں، اس لیے کہ نبی جانتا ہے جیسی نماز انبیاء پڑھتے ہیں کائنات میں ویسی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی یصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ ہم نے کہا جب ایک انسان کی نماز رسول کے نماز کی برابر نہیں ہو سکتی تو ایک انسان نبی کی ذات کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے گھر رہا۔ سمجھنے بات یہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مناتا ہی وہی ہے جو مسلمان ہوتا ہے، اس لیے کہ آقا کی ولادت ہوئی تو کوئی مسلمان نہ تھا، اس لیے اللہ نے ولادت مبارک کی خوشخبری دینے کے لیے، بشارت دینے کے لیے، بداہی دینے کے لیے اللہ نے آسمانوں سے فرشتوں کو بھیج دیا، اے فرشتوں کی جماعت جاؤ آمنہ کو مبارکباد دے کر آؤ، اے فرشتوں کی جماعت جاؤ حضرت عبداللہ کی بیوی کو مبارکباد دے کر آؤ، اے فرشتوں کی جماعت وہاں پر مسلمان آقا کے میلاد منانے والا اگرچہ بظاہر کوئی نہیں، مگر چند مسلمانوں کو چھوڑ کر، اس وقت مکے میں صرف چند مسلمان تھے مگر وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، جیسے حضرت عبداللہ، حضرت عبدالمطلب، یہ سب وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے موحد لوگ تھے، مگر قربان جاؤ اللہ نے مبارک بات دینے کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کو بھیجا۔ اب جو کوئی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے وہ آقا کا میلاد بھی مناتا ہے، آقا کے میلاد کی خوشی بھی مناتا ہے، آقا کے میلاد
میلاد کے جلسے بھی مناتا ہے، آقا کے میلاد کا جلوس بھی نکالتا ہے، اس لیے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں سب حضور کی محبت میں آ کر کرتے ہیں۔ اس لیے پیارے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرو، اس لیے کہ حضور کی محبت ہی سب کچھ ہے۔ اگر حضور سے محبت نہ رہی نہ عبادت کام آئے گی، نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی، نہ رشتہ دار کام آئیں گے، نہ دوست یار کام آئیں گے، کچھ بھی آپ کو کام آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے پیارے حضور سے محبت کرنی ہے تو بغیر چھو اور چرا کے کرنی ہے، حضور سے محبت کرنی ہے بغیر کسی دلیل سے کرنی ہے، اس لیے کہ دلیل وہ مانگے جس کے عقیدے میں خرابی ہوتی ہے۔ ہم نے کہا ذرا ابو بکر صدیق کو دیکھو، ذرا فاروق اعظم کو دیکھو، ذرا عثمان ذو النورین کو دیکھو، ذرا حضرت علی حیدر کرار کو دیکھو اٹھا کر، حضرت ابو بکر صدیق کا عمل کہتے ہیں کہ صحابہ نے نہ کیا، آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ لوگ گاڑی کو بھی نکلنے دیں، ادھر توجہ رکھیں۔ کہتے ہیں صحابہ نے تو یہ میلاد نہیں منایا، صحابہ نے جھولوس نہیں نکالا، صحابہ نے جھنڈیاں نہیں لگائی، صحابہ نے لائٹنگیں نہیں جلائی۔ ہم نے کہا نا تم غلط بات کر رہے ہو، صحابہ جو کر گئے وہ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ بے شک حق ہے، صحابہ جو کر گئے کیا آپ کر سکتے ہیں؟ آج جو بدعقیدہ کہتا ہے کہ صحابہ نے نہیں کیا اس لیے آپ نے نہیں کرنا، صحابہ نے جو کیا وہی کرنا ہے، تو مجھے بتاؤ اے مسلمانوں کی جماعت، کیا جو صحابہ نے کیا وہ آپ کر سکتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے خود فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا، کائنات میں سب سے افضل جو انسان انبیاء کے بعد ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ماتھوں کی آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے، جو صحابہ ہیں، جو صحابی رسول ہیں، چاہے وہ کسی بھی درجے کا صحابی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہم کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی نہیں کرتے ہیں، ہم سارے صحابی کو مانتے ہیں، ان کی تعریف و توصیف کرتے ہیں۔ اس لیے پیارے جو کام صحابہ کرتے ہیں وہ آپ بھی نہیں کر سکتے، ہم بھی نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم نے کہا کہ تم میلاد کے بارے میں کہتے صحابہ نے نہیں منائے، آپ کیوں منا رہے؟ ہم نے کہا یہی وہ ابو بکر صدیق ہے جنہوں نے نبی کی محبت میں اپنے پیروں میں سانپ سے ڈسوایا۔ کیا آپ ڈسواتے ہیں؟ تم کہتے ہو نا جو صحابہ نے نہیں کیا وہ نہ کرو، جو صحابہ نے کیا وہ کرو۔ ہم نے کہا نبی کی محبت نے ابو بکر نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیروں میں 3 مرتبہ سانپ سے ڈسوایا۔ غارِ ہرا، غارِ ثور کا واقعہ جانتے ہو نا، آپ نے اس سوراخ میں اپنی ایڑی کو رکھا جس میں سے سانپ نکل رہا تھا، 1 مرتبہ ڈسا، 2 مرتبہ ڈسا، 3 مرتبہ ڈسا، آخر آپ نے پیر کیوں نہیں ہٹایا؟ اس لیے نہیں ہٹایا کہیں وہ سانپ باہر آئے گا، کہیں میرے مصطفیٰ کو تکلیف نہ پہنچا دے، اس لیے ابو بکر کو یہ بات گوارا نہیں کہ میرے ہوتے ہوئے میرے مصطفیٰ کو کوئی تکلیف پہنچائے، اگر کسی کو میرے مصطفیٰ تک پہنچنا ہوگا تو ابو بکر سے ہو کر گزرنا ہوگا۔ اس لیے ابو بکر صدیق نے ایڑی لگا دی، سانپ ڈستا رہا مگر آپ نے قدم نہ ہٹایا۔ تم کہتے ہو جو صحابہ نے کیا وہ کرو، ذرا اپنے پیروں میں نبی کی محبت میں سانپ ڈسوا کر تو دیکھو۔ ہم نے کہا تم کہتے ہو صحابہ نے جو کیا وہ کرو، ہم نے کہا مولا علی نے حضور کی محبت میں نماز عصر کو قربان کر دیا۔ کہتے ہیں جو صحابہ نے کیا وہ کرو۔ ہم نے کہا کہ تم آج کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہو تو دلیل مانگتے ہو، یہاں مولا علی نے نماز عصر کو جانے دیا، وہ عصر جس کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، اے مسلمانوں نماز کی حفاظت کرو، بالخصوص نماز وسطیٰ یعنی نماز عصر کی اتنی اہمیت کی حامل یہ نماز ہے۔ یہ وقت ایسا ہے اللہ اس وقت بندوں کے رجسٹر چینج ہوتے ہیں، اللہ دیکھتا ہے میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ بہت ضروری یہ نماز ہے، 5 وقتوں میں اس کی بڑی اہمیت ہے نماز عصر کی۔ مگر جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی کے زانوں پر اپنا مبارک سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے تو سورج بڑی تیزی کے ساتھ ڈوب رہا تھا۔ حضرت علی نے عصر کی نماز نہ پڑھی تھی، میرے مصطفیٰ نے پڑھ لی تھی، اب کسی وجہ سے علی نے نہ پڑھ سکی، مگر علی ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ سورج بھی ڈوب رہا ہے، عصر کا وقت بھی جا رہا ہے، ایک طرف اللہ کا حکم ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، دوسری طرف میری گود میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جان کائنات فخر موجودات آرام فرما رہے ہیں۔ ایک طرف فرائض ہے، دوسری طرف محبت کا فرض ہے، ایک طرف اللہ فرما رہا ہے نماز پڑھو، دوسری طرف مصطفیٰ میری گود میں آرام فرما رہے ہیں، مگر علی فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ نماز پڑھیں گے تو مصطفیٰ کے آرام میں خلل پیدا ہوگا، لہذا علی کو یہ بات گوارا نہیں ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت مولانا شاکر حسین صاحب قبلہ وحیدی، نعرہ تکبیر،
جو لوگ کہتے ہیں صحابہ نے کیا وہ کرو، ہم نے کہا مولا علی کی مبارک گود میں میرے آقا سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، حضرت علی دیکھ بھی رہے ہیں، وقت بھی جا رہا ہے، تھوڑا سا وقت ہے، اگر آپ دیکھ رہے ہیں میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہوں، اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، فرض کی ادائیگی کر رہا ہوں، تو مصطفیٰ کے آرام میں خلل پیدا ہوگا، اور اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، رسول کا ادب کرو، رسول کی پیروی کرو۔ ایک طرف جو ہے فرض ہے، دوسری طرف مصطفیٰ گود میں آرام فرما رہے ہیں۔ آخرکار وقت گزر گیا، جب میرے مصطفیٰ بیدار ہوئے۔ ایک بات بھی ذہن میں رکھیے گا، انبیاء سوتے بھی ہیں، ان کا دل جاگتا رہتا ہے، انبیاء کا دل کبھی نہیں سوتا ہے۔ مولا علی نے نماز عصر کو جانے دیا، اس کے بعد جب میرے مصطفیٰ اٹھے، میرے مصطفیٰ نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ جو لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کو اختیار نہیں ہے، ذرا آ کر یہ حدیث کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی یہ روایت کیا ہے، ذرا بڑی بڑی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔ جب مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ میری نماز عصر چھوٹ گئی ہے، آپ آرام فرما رہے تھے، تو میرے مصطفیٰ نے بھی یہ نہیں فرمایا اے علی مجھے کیوں نہیں جگایا، نماز کو کیوں نہیں پڑھ لیا، بلکہ میرے مصطفیٰ نے دعا فرمائی، دعا فرمانے کے بعد ہاتھ کے اشارے سے سورج کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، سورج اپنے پاؤں سے الٹے پاؤں پیچھے چلا آیا۔ حضرت علی نے جب پیچھے آیا، دن نکل آیا، تو مولا علی نے نماز عصر کو ادا فرمایا۔ اس کے بعد مصطفیٰ کا حکم پا کر وہ سورج پھر سے ڈوب گیا۔ اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ تم کہتے ہیں جو کام مصطفیٰ نے کیا، جو کام صحابہ نے کیا وہ کرو، ہم نے کہا صحابہ نے حضور کی محبت میں نماز کو جانے دیا، صحابہ نے حضور کی محبت میں سانپوں سے ڈسوا لیا، صحابہ نے حضور کی محبت میں عبید اللہ بن جران نے اپنے باپ کا سر قلم کاٹ کر حضور کے قدموں میں لا کر پیش کیا۔ کہتے ہو جو صحابہ نے کیا وہ کرو، ہم نے کہا صحابہ نے حضور کی محبت میں حضرت فاروق اعظم نے جنگ بدر میں اپنے ماموں کا گردن، اپنے ماموں کا سر کاٹ کر حضور کے قدموں میں لا کر پیش کر دیا۔ تم کہتے ہو جو صحابہ نے کیا وہ کرو، ہم نے کہا حضور کی محبت نے صحابہ نے مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی کا سر کاٹ کر میرے آقا کے قدموں میں لا کر پیش کر دیا۔ ہم نے کہا وہ صحابہ کی جماعت ان سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو، انہوں نے جو کیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ حضور پر قربان کر دیا۔ آج تو لوگ رشتے بھی بچا رہے ہیں، دوستی جاریہ بھی بچا رہے ہیں، تعلقات بھی بچاتے ہیں، دعا سلام بھی بچاتے ہیں۔ ہم نے کہا نانا، حضور سے اگر محبت کرنی ہے تو محبت صرف ایک سے ہوگی، یا تو حضور سے محبت ہوگی یا حضور کے دشمنوں سے محبت ہوگی۔ محبت اگر آپ نے کرنی ہے تو ایک سے کرنی ہے، جو حضور سے محبت کرے آپ اس سے محبت کرو، جو حضور کے بارے میں ذرہ برابر بھی گستاخی کرے آپ اس سے ایسے الگ ہو جاؤ جیسے دودھ سے مکھی نکال کر پھینک دی جاتی ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ کا ایمان برباد ہو گیا پھر آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں دیا ہے، اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اس کے بعد اپنی جان کی بھی حفاظت کرے، جان اور ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آج وہ دن ہے کہ جس دن آمنہ کا لال مکے کی سرزمین پر آیا، اللہ نے اپنے محبوب کو بے عیب بنایا، ایسا بنایا کہ اعلیٰ حضرت نے جب کسی کی تعریف کی ہے تو بڑی تعریف کی ہے، مگر جب اپنے محبوب کی تعریف کرنے بیٹھے آپ تھک گئے، پریشان ہو گئے کہ میں حضور کے بارے میں کیا لکھوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا بے نیاز بنایا ہے اپنے کرم سے، ایسا عطا فرمایا ہے اپنے کرم سے، اللہ نے آپ کو ایسا بے عیب بنایا ہے کہ احمد رضا تعریف کرنے میں بھی عاجز ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، فرمایا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ ہمیں کیا کیا کہوں تجھے۔ احمد رضا پریشان ہے، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو عیب سے پاک بنایا ہے، جب آپ عیب سے پاک ہیں تو میں آپ کی تعریف کیسے کر
सकता हूँ। आला हज़रत परेशान हो गए, उसके बाद परेशानी के आलम में कहते हैं लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। इसलिए प्यारे हुजूर से मोहब्बत करनी है, बगैर छू और चुरा के करनी है, इसलिए कि हमारा नबी ऐसा नबी है कि ये सारी कायनात का नबी है, सारी नबियों का नबी है। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। करने बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला हमारा नबी। जिसके आगे सभी मिशाले बुझ गई, शम्मा लेकर वो आया हमारा नबी। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका कीजिए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। हल्के से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हम सदों को रजा मुस्ता दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाह वहदहु ला शरीक से दुआ है हम सारे मुसलमानों को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तौफीक अता फरमाए, हमारे जान माल इज्जत आबरू की भी हिफाजत फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।